السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان نلوی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ سیاست اور ساتھ میں صحافت، غلیظ صحافت، یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کل کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا کسی تندور والے کے ہاں یا کسی حجام کے ہاں یا موچی کے پتارے پہ وہاں بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ یہ سازشیں بیڈ روم میں تیار ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میں وہ جو چند تجزیہ کار اور دانشور ہیں اور لفافے، ان کی نظر میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بلاول تم بھی سن لو آدھے ادھورے۔ بہت ایک بات کامن ہے کہ آصف زرداری بیمبینو سنیما کا مالک ٹکٹ بلیک کرتا تھا۔ جھوٹ، بکواس۔ بلیک کرتا تھا یہ صحیح ہے، بیمبینو سنیما کا مالک یہ غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ حاکم علی زرداری اس سنیما ہال میں ایز اے مینیجر تھا۔ وہ کیسے اس کو ملا بتاتا ہوں۔ بیمبینو سنیما کے ساتھ ایک اور چیز بتاؤں گا جو آپ میں سے بہت ساروں کو نہیں پتا ہوگی، جن کو پتا ہوگی وہ مثلاً چپ رہتے ہیں۔ یہ اس میں مینیجر تھا اور آصف زرداری ٹکٹ بلیک کرتا تھا، بالکل کرتا تھا۔ ہمیں اس لیے بھی پتا ہے کہ بیمبینو سنیما کے برابر والی بلڈنگ میں نیچے ایک گارڈن موٹرز ہوتا تھا، جہاں ہم اکثر جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے دوست کا تھا، بعض اوقات گاڑی کو ٹچنگ وچنگ کرانی ہو وہاں کراتے تھے، گاڑی خریدتے ہی لیتے بھی تھے۔ تو قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جو مالک تھا اس کا، ایک دن وہ رنگے ہاتھوں حاکم علی زرداری کو اپنی بیوی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ لازمی بات ہے، جس انداز میں پکڑا جاتا ہے وہ یہاں بیٹھ کے بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں تھے کہ اس آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ اگر دوسرے کی بیوی کسی اور غیر مرد کے ساتھ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہوگی، اپنے شوہر سے نہیں کرتی ہوگی۔ اور یہی ہوا، عدت کے بعد اس نے شادی کر لی حاکم علی زرداری نے۔ پھر اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ شادی کے 5ویں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ 1.5 سال کے بعد وہ عورت مر گئی، سنیما ہال کے مالک بن گئے۔ وہ بچہ بھی ان کے ساتھ بڑا ہو جاتا ہے، کھیلتا کودتا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک بے نظیر زندہ تھی، 2 لوگوں کے اوپر سختی سے پابندی تھی۔ میں آج وہ لفظ معذرت کے ساتھ استعمال کروں گا جو بے نظیر بھٹو ان 2 لوگوں کے بارے میں کہتی تھی۔ میں نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا، آج پھر کرتا ہوں کہ ان 2 لوگوں کے بارے میں بے نظیر جب تک سیاست میں رہی، ان 2 لوگوں کی تصویر سیاسی مجالس میں تو نہیں، خاندانی مجالس میں بھی ان دونوں کی تصویر کبھی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ ذاتی مسئلے ہوں ان کے، لیکن بے نظیر کا سختی سے حکم تھا، اور جن الفاظ میں حکم تھا وہ آج میں بتا رہا ہوں۔ بے نظیر کا اپنے لوگوں کو جو تمام ارینجمنٹ کرتے تھے، سیکیورٹی والے خاص طور پہ، یہ سختی سے آرڈر تھا کہ جس جگہ، جس محفل میں، جس گلی میں بیٹھوں،
اس گلی سے یہ کتا اور یہ کتی وہاں سے نہ گزریں. جی میں بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. میں بات کر رہا ہوں ادی کی اور اویس مظفر ٹپی کی، جو بے نظیر کے مرنے کے فوراً بعد لائم لائٹ میں آ گئے. اور جس زمانے میں صدر زرداری جب تھے صدر، اس زمانے میں اسلام آباد کے ایک گیسٹ ہاؤس میں اوپر والے فلور پورا بک ہوتا تھا، اور رمضان زرداری اور اویس ٹپی وہاں سے بیٹھ کے پریزیڈنٹ ہاؤس کو تمام چیزوں کو مینج کرتے تھے. میں بھی ایک دفعہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ رہنے کے لیے گیا تو پتہ چلا اوپر کیا ہو رہا ہے. دوسرا دھماکے خیز بات یہ ہے کہ وہ اویس مظفر ٹپی بعد میں زرداری کے منہ بولے بھائی بن گئے اور بلاول کے چچا بن گئے. یہ اویس مظفر ٹپی وہی بچہ ہے. کبھی کسی نے سنا تھا کہ بے نظیر نے سندھ کا دورہ کیا یا پارلیمنٹ میں یا کہیں بھی یہ ادی اور یہ ٹپی یہ اس کے ساتھ تھے، نظر آئے؟ نہیں. یہ جو بے نظیر کے اور ان کے ہمدرد بنتے ہیں بہت سارے، ان کو تو اتنی سی بھی حیا نہیں آئی کہ اس کے مرنے کے بعد انہی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے وفادار ہیں. کس کس کا نام لوں؟ پوری کابینہ بھری پڑی ہے. تو اویس مظفر ٹپی زرداری کے آپ بلڈ بھائی ہیں، منہ بولے بھائی نہیں ہیں، بھائی ہیں. اتنا دولت مند شخص تھا کہ جب ہم جوانی میں گاڑیوں میں گھومتے تھے، اس کے پاس ایک یاماہا ٹریل ہوا کرتی تھی. باقی لوگ کہتے ہیں 8-10 گاڑیاں ہوتی تھیں، اس کا بالکل ہوتی تھی. دوستوں کی ہوتی تھی، اس کی تھی، اس کی تھی، فلاں کی تھی، ڈمکڑا کی تھی، اپنی نہیں تھی. میں بہت پہلے ٹویٹس میں لکھ چکا ہوں کہ اگر ہم لوگ 4-5 دوستوں کا گروپ کھڑا ہوا ہے اور اس کو دور سے آتا دیکھتے تھے تو سگریٹ کے بھرے پیکٹ کچرے میں پھینک دیا کرتے تھے. اس کی وجہ تھی ہر ایک سے سگریٹ مانگتا تھا اور ایک ساتھ 5-6 سگریٹیں نکال لیا کرتا تھا. ایک سگریٹ پیتا تھا، باقی موزے میں. اور وہ شخص آپ کا صدر بنا ہے نا، کمال کی بات. اور آج جو لوگ ٹی وی بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب یوں، زرداری صاحب یوں، زرداری صاحب یوں، سچ کیوں نہیں بولتے؟ بتائیں نا. ہم بہت جوانی میں سندھ میں جب جایا کرتے تھے تو نابش والے گھر میں بھی جایا کرتے تھے. چھوٹا سا گھر تھا 650 گز کا، پیچھے کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، آگے لکڑی کا دروازہ تھا جس کی چوکٹ لٹکی بھی تھی. یہ گھر تھا. جو خاندانی لوگ تھے ان کے گھر تھے. سندھ میں ایسا تو نہیں کہ خاندانی لوگ نہیں تھے. حالہ والے، امین فہیم والے، اور بھی بہت سارے. یہ تو ہو گئی ایک بات کہ ایک رئیس کی ہے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا خاندانی رئیس تھے. تو پتہ چل گیا وہ کتنے رئیس تھے. ایک فریز ہے کہ غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، غریب مرنا گناہ ہے. وہ زرداری نے ثابت کیا. قوم کو غریب کر دیا، خود امیر ہو گیا. یہ جو 70 اور 72 سال اور 84 سال کے جو بڈھے بیٹھے ہوئے جن اس کے آدھے ادھورے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا کبھی اپنے بیٹے کو ساتھ بھی کھڑا کیا ہے؟ یا کبھی اپنے داماد کو یا اپنی بیٹی کو ساتھ بھی کھڑا کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو جو نہ ہی میں نہ شی میں.
صرف اس لیے کہ بے نظیر کا بیٹا ہے. یہ تو میں مانتا ہوں کہ چلو تم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا، لیکن کردار میں تو تم سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آج کل ہر 2 گھنٹے بعد 1 دن بعد پریس کانفرنس کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا ہوں. بلین ٹریز کرپشن ہوا. تو منا، تم نے جب پیدا ہو کے دودھ کا پہلا قطرہ پیا نا، وہ حرام کے پیسوں کا تھا. تمہارے جو پہلا پوتڑا باندھا گیا نا، پوتڑا چلو ہمارے زمانے میں ہوتے، تم نے جو پہلا پیمپر باندھا وہ بھی حرام کے پیسوں کا تھا. جب پہلے تمہارا باپ زرداری پہلے دور میں مسٹر 10% کے طور پر مشہور ہوا تھا، تو بے نظیر کی تھوڑی سی غیرت جاگی تھی، اور دوسرے دور میں اس کو منسٹر رکھنے سے انکار کر دیا تھا. پھر زرداری نے اس کو مجبور کیا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، ایسا کرو مجھے تھکی ہوئی منسٹری دے دو. اب اس کی نظر میں تھکی ہوئی منسٹری کیا تھی؟ انوائرمنٹ کی. برین دیکھ اس کا، ایول جینیس. بھٹو کو صحیح داماد ملا، کٹورے پہ کٹورا، بیٹا باپ سے بھی گورا. انوائرمنٹ کے لیے ورلڈ بینک سے $5 بلین کا ہوا کہ آپ درخت لگائیں. بہت سارے لوگوں میں جانتا ہوں جن کو ٹھیکے ملے، دوستوں میں ہی تھے. 20-25 لاکھ روپے کے پودے لگائے گئے اور $5 بلین کے جل گئے. اسی کا بیٹا کہتا ہے بلین ٹری میں، اس میں KPK میں فراڈ ہوا ہے. کرپشن اور فراڈ، جس کے خون کی ایک ایک بوند اس کا اپنا کچا تک حرام کے پیسوں کا ہے، وہ بات کرتا ہے اس ملک کی دوسری پارٹی کے لیے. وہ خان صاحب کی ہمشیرہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے باپ کی ہمشیرہ کے بارے میں بات نہیں کرتا، جس کے لیے بے نظیر کتنے خوبصورت الفاظوں میں پابندی لگائی تھی، اس کی بات نہیں کرتا ہے. آدھے سے زیادہ سندھ کو کھا گئی. بے نظیر کے دور میں انڈسٹریوں کو کیسے برباد کیا گیا یا کس طریقے سے ان کو ختم کیا گیا، میں آپ کو پھر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. دبئی کا ایک بہت بڑا گروپ ہے الفتائم گروپ، ذاتی مراسم تھے ان کے. یہاں پہ غازی ٹریکٹر چل رہا ہے، اس کے علاوہ ان کا یہاں پہ ایکما AC اور انڈرسیٹ فریج کا تھا سائٹ کراچی میں. اس کے علاوہ وہ یہاں پر پاکستان سے محبت کرتے تھے، پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے تھے. کچھ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پاکستان میں کو آگے لانا چاہتے تھے. انہوں نے چروکی اور مرسیڈیز کا پلانٹ منگائے پاکستان میں، یہاں کرنے لگے. ڈیفنس فیس 1 کراچی میں مین کورنگی روڈ پہ کارنر پہ ایک شو روم بنایا گیا جس میں 35-40 چروکی رکھی گئی. مرسیڈیز کا پلانٹ آ گیا، چروکی کا پلانٹ آ گیا. کام شروع ہونے سے پہلے تمہارے باپ نے اور تمہاری ماں نے اس گروپ سے کانفرنس میٹنگ کی اور ان سے میٹنگ کرنے کے بعد کچھ مانگا. ویسے تو وہ ہڈی سب کو ہی ڈالتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ بڑی ہڈی مانگ لی. وہ پلانٹ دونوں اٹھائے گئے اور انڈیا میں لگا. آج مرسیڈیز جو انڈیا میں لگی بھی ہے، چروکی جو انڈیا میں ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے وہاں گئی ہے. اور اس جوان مرد نے ایک دن میں انڈسٹ فریج، ایکما AC، چروکی، شو روم سب کوڑیوں کے باؤ بیچ دیا اور کہا کہ اس کے جو پیسے آتے ہیں میری لیبر میں بانٹ دینا، مجھے اس ملک میں کام نہیں کرنا. یہ ہے محب وطن پاکستانی. ان للہ و انا الیہ راجعون. کس طریقے سے ملک کا بیڑا غرق ہے. میں چاول کی بات کرتا ہوں. انڈیا میں باسمتی نہیں ہوتا، پاکستان میں ہوتا ہے.
انگلینڈ میں ایک کنسائنمنٹ پکڑی گئی پاکستانی باسمتی چاول کی، اندر سے تھکا ہوا چاول نکلا، کیونکہ میرا بھی چاول کا کام تھا، میرا بھی اس پہ استعمال تھا، جو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ہو. خیر میں نے اس پہ کام کیا، لوگوں کو ہائر کیا، پہنچا. اور پہنچا میں اس بات پہ کہ دبئی کے اندر ایک شویت رام کے نام سے ایک بہت بڑا ہندو بنیا ہے، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے پیچھے سے، زرداری اور بے نظیر کے ساتھ. سارا مال یہاں سے اٹھا کے ان کے ویئر ہاؤس میں جاتا، ان کے اس میں، وہ ان کے برانڈ میں، ان کے بوریوں میں، ان کی پیکنگ میں پیک ہوتا، اور ان کا مال ہمارے اس میں پیک ہوتا، اور پاکستان اس طرح دنیا میں ذلیل ہوا. خیر وہاں پہ کیس ہوا اور وہ کیس ہارے، ہم جیتے، اور اس طریقے سے ہمارا یہ تھا ان لوگوں کو کمال. یہ زرداری اور نواز شریف کو الگ نہیں تھے، یہ کم کے میلے میں بچھڑے ہوئے دو بھائی تھے، جن کا مقصد اور مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو کنگال کر دو، اس کی عوام کو اپنا کتا بنا لو. جو سندھ کی عوام تو بن گئی، باقی عوام نہیں بنی، اور اب سندھ کی عوام بھی اٹھ رہی ہے، اتنے جوتے مارے گی کہ طبیعت ہری کرے گی. ہر پروجیکٹ میں ان کو اگر بی او ٹی بیس، کوئی شخص مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص باہر سے کوئی پروجیکٹ لے کر آتا ہے، کوئی کمپنی کو لے کر آتا ہے بی او ٹی بیسس پہ، بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، تو جو اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس پارٹی کی ہوتی ہے جو بلڈ کر رہا ہے. 51% شیئر ان کا ہوتا ہے، 49% لوکل کا ہوتا ہے. اور جب وہ جا کے اس کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں، گورنمنٹ کے پاس اجازت مانگنا چاہیں، تو یہ اس 49 میں سے بھی 40% کہتے تھے ہم کو دے دو. میں آپ کو اپنا ذاتی قصہ سناتا ہوں، دوسرے کا کیا سناؤں. ہم پاکستان سے کرومائٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، کرومور، چائنا. تو 47 گریڈ سے لے کے 52 گریڈ تک کا ایکسپورٹ ہوتا تھا. ڈفرینٹ ریٹس ہوتے تھے کہ 52 گریڈ کا جو دال بدین سے آتا تھا اس کے لیے کوٹیکنا اور ایس جے ایس کا اتنا وہ نہیں تھا ان کا عمل دخل، اور وہ تقریباً $250 پہ پر میٹرک ٹن پہ ایکسپورٹ ہوتا تھا. باقی 175، 170، 160. پھر وہ وہاں پہ اپ گریڈ ہوتا تھا، اپ گریڈ ہو کے وہ پاکستان واپس آتا تھا، اور یہی اسٹیل مل جو آج بند پڑی ہوئی ہے، جس کے لیے ان کو ہال اٹھ رہے ہیں، موت پڑی ہوئی کہ ہم اس کو پرائیویٹائز. میں بتاتا ہوں یہ کنگال کیسے ہوا، کس طریقے سے کو کھایا گیا. اسی اسٹیل مل کو $1600 سے لے کے $2400 تک کا واپس ملتا تھا. میں نے چائنیز پرنسپل سے بات کی، چائنا گیا، جا کے دیکھا کہ یہ اپ گریڈ کیسے، پتہ چلا کہ گرم پانی سے گزارتے ہیں، پھر ٹھنڈے پانی سے، اور یہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے. ان سے بات کی، ان سے کہا پروجیکٹ پاکستان میں لگائیں. اسٹیل مل کے پاس زمین لی گئی، ایکویٹی دینی تھی ان کو، زمین لی گئی، کام کیا اس میں نے. نیشنل بینک میں اس کا پریزیڈنٹ تھا ایم بی عباسی. $50 کروڑ کی پلاٹ کے علاوہ $50 کروڑ کی ضرورت تھی، اور باقی سارا پلانٹ مشینری انہوں نے آپریٹ کرنا ہے، لانا ہے، لگانا ہے. اور وہ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں اپ گریڈ کریں گے، اور اسٹیل مل کو یہ پاکستان اور کسی کو بھی ضرورت ہوگی تو ہم اس کو دیں گے $1000 میں. ٹھیک ہے جی، $1000 میں ہم ان کو دیں گے، مطلب $1400 پاکستان کو بچ رہے ہیں، ہم کو بھی بچ رہے ہیں. کیونکہ ہم اگر 250 گریڈ کا ہم نے وہاں سے 52 گریڈ کا اٹھایا ہے، اور ہم اس کو چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں 250، مطلب ہم کو پڑتا تھا $180، $120، $180، $190، تو ہم کو بھی بچ رہے. تو ہم $1000 میں ساری بات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. فون آتا ہے نا، ہم نے اپلیکیشن دے دی، پرپوزل تیار کر کے نیشنل بینک میں دیا. فون آتا ہے نیشنل بینک سے، سر آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ آ جائیے بینک، پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بلایا ہے. چلے گئے، اندر گھستے ہیں، میں جاتا ہوں خود بنفسن نفیس، میں جاتا ہوں.
MB عباسی سے ہاتھ ملاتا ہوں، جو ہمارا پروجیکٹ ہے کہ جی برابر والے چیمبر میں چلے. یہ غور طلب بات ہے. سنیے آپ، کون الو کا پٹھا یہ کام کر سکتا ہے؟ میں سوچتا ہوں وہی کرے گا جس نے ملک سے یہ پیسے لے کے بھاگ جانے. میں تو بھاگ نہیں سکتا تھا، نہ مجھے ضرورت تھی. میں برابر والے چیمبر میں چلا جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ٹیبل کے اس طرف ایک چھوٹا سا آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، سندھی ٹوپی پہنا ہوا ہے، گول چشمہ لگایا. بولا سائیں اچو اچو، چال ہے سائیں، خوش آؤ. میں سائیں خوش، بیٹھو سائیں. میں نے فائل اس کے آگے کیا. کہتے ہیں صحیح میں پڑھا لکھا تھوڑی ہوں، میں اس کو کیا پڑھوں گا. دراز کھولی، اس سے اسے 50 کروڑ روپے کا چیک نکالا. بولے بابا یہ آپ کا چیک ہے، آپ اس میں سے 25 کروڑ کا چیک ہم کو دے دو، سائیں کو دینا ہے. میں نے اس 25 کروڑ کا جو چیک میں آپ کو دوں گا اس پہ مارک اپ نہیں دینا، میں نے اس کو میں نے پے بیک نہیں کرنا. بولا نہیں وہ تو سب کرنا ہے، باقی یہ 25 کروڑ کا آپ کیا کرتے ہو یہ آپ جانو، آپ کا کام جانے، لیکن سائیں کو 25 کروڑ جائے گا تو کام ہوگا. میں تو نہیں دے سکتا تھا، ورنہ آج میں بھی اندر ہوتا، آج میرے پیچھے بھی نیب لگی ہوتی، آج رات کو میں بھی گولیاں کھا کے سو رہا ہوتا، ہر گھنٹی پہ چونکتا، چاہے وہ دروازے کی گھنٹی ہو چاہے موبائل کی گھنٹی ہو. بیوی بھی زہر لگتی. یہ ہوتا. میں نے واپس کر دیا، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. نہیں سوچ لو. اس کے بعد پھر میں بولے چاہیے نہیں. میں نے آ کے اپنے پرنسپلس کو چائنیز کو کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. تھوڑا بہت نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہو گیا. یہ ہے ان کے کارنامے. آئیے آپ کو بتاؤں میں اسٹیل مل کو بہت کھایا پیا کہ کیسے. اسٹیل مل کے اندر کیپیسٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ اسٹیل مل گیا، مجھے کوئی کام تھا، کوئی اسکریپ تھا، اس کا ٹینڈر بھرنا تھا. میں چلا گیا عثمان فاروقی کے پاس، شرمیلا فاروقی کے پتا جی کے پاس. اچھی سلام علیک تھی، بڑے اچھے ٹرمز تھے. میں نے کہا نا میں ذاتی بات یا نہیں کروں گا، ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو. میں اندر گیا تو باہر ان کے کارڈور میں کیپیسٹر پڑے ہوئے، کوئی 4 فٹ کے اور 2.5 فٹ کے ایسے کیپیسٹر پڑے ہوئے، اور اس کے اوپر پٹیاں چینج کی جا رہی ہیں. جو نیچے لکھا ہوتا ہے نا نیم پلیٹ جسے کہہ لیں آپ، پٹیاں چینج کی جا رہی ہیں. میں نے کہا کیا کر، بولا صاحب صحیح نے کہا. اچھا ٹھیک. اندر گیا، اندر جا کے بیٹھا، کافی آئی. اس دوران میں اس کا کوئی فون آ گیا تو ایک فائل پڑا تھا. میں نے فائل کو کھول کے دیکھا تو کیپیسٹر کی پرائس لسٹ تھی، جو اب اوپر جانی تھی وہاں سے چیک بن کے آنا تھا. وہ کیپیسٹر کی قیمت جو گورنمنٹ کو دی گئی اور جو بل پاس ہو کے آیا وہ 64 لاکھ روپے کا ایک کیپیسٹر تھا. یہ کیپیسٹر جو تھے سویڈن کے نہیں تھے، یہ جوڑیا بازار، وہ کون سا بازار ہے وہاں پہ، وہاں کے پاکستانی میڈ تھے. اس پہ پٹیاں لگائی گئیں میڈ ان سویڈن. 54,000 روپے کا ایک کیپیسٹر لیا گیا تھا، جو 64 لاکھ روپے کا دیا گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ اس کو پروڈائز کرتے ہیں. تمہاری اوقات کیا ہے؟ کیا ہو تم لوگ؟ منشیات فروش، کوٹھے آباد کرنے والے، لوگوں کو مارنے والے. تمہارے کیا پیر ہوں گے اور تم کہاں کھڑے رہو گے؟ آج میں اپنے بچوں آپ کو نصیحت بھی نہیں کچھ کر سکا، لیکن پھر بھی کروں گا. ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی ایک دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ ملتی ہے، عیش کر لو، انجوائے کر لو. غلط ہے. موت ایک دفعہ آنی ہے. زندگی جب روز صبح اٹھو تو نئی زندگی ہے. اویل اٹ، میک دی پرپز فار اٹ. مقصد بناؤ. پاؤٹ کم بناؤ، سیلفی کم کھینچو، لیکن زندگی کا مقصد بناؤ. یہ جو روز ہم کو سانس لینے کو ملتا ہے، ہم صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں آئینے میں کہ ہم وی آر اسٹل دیئر، بٹ ٹمارو وی وونٹ بی دیئر. سو زندگی کا ایک مقصد بناؤ. آج کی
ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.